رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ پکے عزم، پختہ عزم کے ساتھ اور بڑی رغبت اور بڑی توجہ اور رغبت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کا عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی گراں یعنی مشکل نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ تو پختہ یقین کے ساتھ اللہ سے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لینی ہے اور وہی مجھے عطا کرے گا، اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، یعنی جس کے لیے دعا کی جا رہی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے کوئی دعا کی ہے، اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ مامور فرشتہ آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اسی کی مثل تمہارے لیے بھی ہو، یعنی جو تو نے دعا اس بھائی کے لیے کی ہے تو یا اللہ اس بندے کو وہ چیزیں عطا فرما۔ اس لیے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، حقیقت میں فرشتہ وہی دعا ہمارے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ان مصیبتوں کے لیے نفع مند ہے، فائدہ بخش ہے جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندو دعائیں کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میری دعائیں تنگی کے وقت، مشکل کے وقت قبول ہوں تو اسے چاہیے خوشحالی کے وقت دعائیں کیا کرے، اور آدمی ہر وقت کوئی نہ کوئی دعا اللہ سے مانگتا رہے۔ نبی نے فرمایا کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو وہ تین طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو وہی کام ہو جاتا ہے، یا وہ اس کے بدلے دوسرا کام کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کا اجر و ثواب آخرت میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو جب آدمی دنیا کے اندر نہ قبول ہوئی، جو دعائیں قبول نہیں ہوئی، ان کا اجر آخرت میں جمع کیا گیا، تو وہ آدمی قیامت کو دیکھے تو وہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے آج اس کا اجر دیا جاتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔